دوستو، آج میں حاضر ہوں دہلی کی اس مشہور جامع مسجد میں جس کا شمار دنیا بھر کی خاص اور تاریخی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو پوری جامع مسجد کی زیارت کراؤں گا، جامع مسجد سے جڑی تاریخی روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس مسجد میں وہ مقام بھی دکھاؤں گا جہاں ایک بزرگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج وہ مقام کہاں پر ہے اور اسے کس طرح محفوظ کیا گیا ہے، دیکھیں اس ویڈیو میں۔ دہلی کی جامع مسجد پر ایسی ویڈیو اب تک آپ نے نہ دیکھی ہوگی۔ دلی کے پرانے شہر شاہ جہان آباد کے دل میں لال قلعے کے سامنے ایک بلند مقام پر کھڑی ہے جامع مسجد دلی۔ یہ مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ مغل سلطنت کی عظمت، اسلامی تہذیب اور ہندوستانی تاریخ کا ایک زندہ نشان ہے۔ قریب 350 سال سے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد بھی یہ مسجد اسی شان اور عظمت کے ساتھ موجود ہے۔ 17ویں صدی میں مغل سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ اس وقت ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے مغل بادشاہ شاہجہاں۔ شاہجہاں اپنے زمانے کے بڑے شوقین اور فن پرور بادشاہ مانے جاتے تھے۔ انہوں نے کئی عظیم عمارتیں تعمیر کروائیں جن میں آگرہ کا تاج محل اور ریڈ فورٹ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ سن 1648 عیسوی میں جب شاہجہاں نے دلی میں اپنی نئی دارالحکومت شاہ جہان آباد قائم کی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اس شہر میں ایک ایسی جامع مسجد بنائی جائے جہاں پورے شہر کے مسلمان جمعے کی نماز ادا کر سکیں۔ اس وقت جامع مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ یہ مسجد آج سے تقریباً 350 سال پہلے سن 1650 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ تاریخی روایتوں کے مطابق اس عظیم مسجد کی تعمیر میں قریب 5000 کاریگر اور مزدور شریک تھے۔ مسجد کی تعمیر میں لال پتھر اور سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا۔ بادشاہ نے دنیا بھر سے اس دور کے اعلیٰ ترین کاریگر، خطاط، سنگ تراش اور ماہر استادوں کو طلب کیا اور انہیں مسجد کی تعمیر کا کام سونپا۔ مسجد کا تعمیر کا سارا کام شاہجہاں کے وزیر سعید اللہ خان کی نگرانی میں ہوا۔ مشہور ہے کہ ایک دن بادشاہ کو شکایت پہنچی کہ مسجد کی تعمیر کا کام سست چل رہا ہے۔ اس نے وزیر سعید اللہ خان کو بلا کر اس کا سبب پوچھا۔ وزیر نے جو جواب دیا اسے سن کر آپ بھی اسی طرح چونک جائیں گے جس طرح بادشاہ شاہجہاں چونک گئے تھے۔ ساتھ ہی انہیں بہت خوشی بھی ہوئی تھی۔ وزیر نے جواب دیا کہ حضور، مسجد کے اندرونی حصے کے پتھر پر قرآنی آیت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، اس لیے وقت لگ رہا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر کافی خوشی ہوئی اور کام اسی طرح جاری رکھنے کا حکم دیا۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 6 سال کا وقت لگا اور سن 1656 عیسوی میں یہ عظیم مسجد مکمل ہوئی۔ اس زمانے میں اس کی تعمیر پر قریب 10 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے، جو اس دور میں بہت بڑی رقم مانے جاتے تھے۔ یہ پوری مسجد لال پتھر اور سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے۔ مسجد کی لمبائی 40 میٹر اور چوڑائی 27 میٹر ہے۔ اس مسجد میں کل 11 محرابیں ہیں۔ بیچ والی محراب سب سے اونچی ہے۔ اس مسجد کے 3 بڑے گنبد اور 2 اونچی میناریں ہیں۔ سب سے اونچے مینار کی لمبائی 41 میٹر ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے اور میناروں پر فارسی عبارت کنندہ کی گئی ہے۔ مسجد کے پورب، اتر، دکن میں 3 بڑے دروازے ہیں جن سے مسجد میں داخل ہوا جاتا ہے۔ بادشاہ شاہجہاں ہمیشہ پوربی دروازے سے مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے۔ یوں تو آج ہم اسے جامع مسجد دلی کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام تھا مسجد جہاں نما، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ مسجد جہاں سے پوری دنیا کا منظر دکھائی دے۔ کیونکہ یہ مسجد شہر کے ایک بلند مقام پر تعمیر کی گئی تھی
اور وہاں سے لگ بھگ اس دور کا پورا شہر دیکھا جا سکتا تھا۔ جب مسجد مکمل ہوئی تو بادشاہ کو فکر ہوئی کہ اس شاندار مسجد کے لیے امام بھی شاندار ہونا چاہیے۔ اسی تلاش میں بادشاہ نے ازبیکستان کے بادشاہ سے رابطہ کیا۔ ان دنوں بخارا علم و فضل کا مرکز تھا اور بڑے بڑے علماء وقت وہاں موجود تھے۔ بخارا کے بادشاہ نے اپنے داماد اور مشہور عالم دین سید عبد الغفور شاہ بخاری کو جامع مسجد کی امامت کے لیے ہندوستان بھیجا۔ بادشاہ شاہ جہاں نے انہیں اپنی شرطوں کے مطابق پا کر جامع مسجد کا پہلا شاہی امام مقرر کیا۔ اس کے بعد سے جامع مسجد کی امامت اسی خاندان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ بادشاہ کی مرضی کے مطابق ہر امام کا بیٹا اس کا جانشین قرار پاتا اور اس طرح اس خاندان سے ایک امام کے بعد ان کا بیٹا جامع مسجد کے امام مقرر ہوتے رہے۔ اس مسجد کے صحن کے بیچوں بیچ وضو کرنے کے لیے ایک بڑا حوض موجود ہے۔ صدیوں سے یہ حوض جامع مسجد کی پہچان بنا ہوا ہے۔ جامع مسجد کے اسی حوض کے بارے میں مشہور روایت لوگوں میں بیان کی جاتی ہے کہ کسی بزرگ نے خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوض کے پاس وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ کو ایک جال لگا کر بند کر دیا گیا ہے تاکہ اس کا نشان باقی رہے۔ اس مقام کو لوگ خاص تبرک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے دلی پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت کچھ عرصے کے لیے جامع مسجد کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ بعد میں مسلمانوں کی درخواست پر پھر اسے نماز کے لیے کھول دیا گیا۔ آج جامع مسجد دلی ہندوستان کی سب سے بڑی اور مشہور مسجدوں میں شمار ہوتی ہے۔ ہر جمعے اور عید کے موقع پر یہاں ہزاروں لوگ نماز ادا کرنے آتے ہیں۔ دنیا بھر سے سیلانی بھی اس عظیم تاریخی مسجد کو دیکھنے آتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج کل لوگوں نے اس مقام کو تفریح اور مذاق کی جگہ بنا لیا ہے۔ لوگ مسجد کو دیکھنے آتے ہیں لیکن یہاں کا ادب نہیں کرتے۔ عورتیں بے پردہ یہاں گھومتی پھرتی ہیں، مرد حضرات بھی سیر و تفریح کرنے آتے ہیں اور جوتے چپل مسجد کے آنگن میں پڑے ملتے ہیں۔ اس سے مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قریب 350 سال گزر جانے کے بعد بھی جامع مسجد دلی اپنی عظمت کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ مسجد صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ہندوستان کی تاریخی، اسلامی تہذیب اور مغل دور کی فنکاری کا ایک زندہ شاہکار ہے، اور شاید اسی وجہ سے جامع مسجد دلی آج بھی پرانے شہر کی روح مانی جاتی ہے۔